الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. صدق اللہ مولانا العظیم. جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو. بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. پچھلی آیت جو رہ گئی تھی کل، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں فرمایا، فقاتل فی سبیل اللہ. اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو. یہ جہاد کا حکم ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. لیکن ساتھ ہی رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا تکلف الا نفسک. آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں دی جائے گی. ایک فارمولہ رب تعالیٰ کا سارے بندوں کے لیے یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دوسری جگہ بھی قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنا وہ سہ سکتا ہے اتنی ہی اسے تکلیف دیتا ہے، یا آزمائش، امتحان، جو بھی کہہ لیں. تو اس طرح کا جملہ کہنا کہ یہ برداشت سے باہر ہو گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ برداشت سے باہر کوئی چیز دیتا ہی نہیں. جتنا تم اٹھا سکتے ہو، اگر برداشت سے باہر آپ کے ہے تو پھر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکو گے. زندہ بھی ہیں اور بول رہے ہیں کہ برداشت سے زیادہ تکلیف ہو گئی. اگر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو زندہ ہو کر بول کیسے رہے ہو پھر؟ یعنی آپ برداشت کر پا رہے ہو. اب اس کو ایک میں دنیاوی مثال میں بھی آپ کو سمجھا دوں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا پیر میں چوٹ آئے، یا ہاتھ میں چوٹ آئے، خون زیادہ بہہ گیا، درد کی شدت بڑھ جاتی ہے. کسی بھی درد کو آپ دیکھ لیں، ایک حد تک، ایک لمٹ تک وہ درد کرتا ہے، اور اگر درد بھی اوور ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی. یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولت رکھی ہے، آپ ایٹومیٹک بے ہوش ہو جائیں گے اگر درد آپ کا زیادہ بڑھ گیا تو. چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے ٹائم پر ہو یا کسی زخم کے لگنے کے وقت ہو، کسی بھی جگہ آپ درد اگر زیادہ ہو گیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ بے ہوش ہو جاؤ. کیوں؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے تمہارے اوپر. جہاں تک بندہ برداشت کر سکتا ہے وہاں تک رب تعالیٰ اسے ہوش میں رکھتا ہے، اور اگر درد وہ برداشت نہیں کر سکتا تو رب تعالیٰ اسے بے ہوش کرتا ہے تاکہ یہ اٹھا سکے درد کو. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں دیا. تو یہ شکایتیں چھوڑ دو. اس طرح سے کہنا کہ ہماری طاقت سے، ہماری برداشت سے زیادہ مصیبتیں آ گئیں، یہ غلط جملے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو ساتھ میں یہ لفظ فرمایا
کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے جہاد میں جانا بھی برداشت کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجھے بتاؤ، اسلام میں ایک ایسا حکم، ایک ایسا آرڈر لا کر کے مجھے بتا دیں کہ جو انسان کر نہیں سکتا تھا اور اللہ نے اس کے اوپر لاگو کر دیا ہے، ڈال دیا ہے، جو اس کے بس میں نہیں تھا، طاقت میں نہیں تھا، وہ ڈال دیا گیا۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، اسلام میں ایسی کوئی چیز، فطرت کا مذہب ہے یہ دین جو ہے نا ہمارا، فطرت کے مطابق ہے۔ جو جو چیزیں انسان کر سکتا ہے بس اسی کا آرڈر ہے، جو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں کر سکتا ایسا کوئی آرڈر نہیں۔ مثال کے طور پر سونا انسان کی فطرت میں ہے، جیسی رات آئے نیند آئے گی، یا دن میں بھی سو لیتے ہیں لوگ، تو نیند آنا اور سو جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی آرڈر ایسا آ جائے کہ آپ 48 گھنٹے یا 70 گھنٹے سو نہیں سکتے، تو گویا کہ یہ فطرت کے خلاف قانون آ گیا، برداشت نہیں کر سکتا کوئی انسان۔ ایسا کوئی آرڈر ہے اسلام میں کہ تمہارے لیے سونا منع ہے؟ حتیٰ کہ سنیاس لینا بھی منع ہے، مجرد رہ جانا اسلام میں، کیونکہ انسانی ضروریات ہے شادی کرنا، مرد کو عورت کی طلب ہے، عورت کو مرد کی طلب ہے، یہ فطری ہے، پیدائشی۔ دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا انس رکھا ہے، جس کی وجہ سے اسے انسان کہتے ہیں۔ اور اس چیز پر اگر ہم بندش لگا دیں، بند کر دیں، جیسے بعض یوگی ہوتے ہیں، سنیاس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم عورت کو چھو بھی نہیں سکتے، اور ایسے ہی جوگی لو جہاد کا قانون بھی لاتے ہیں، جو کبھی عورت کو دیکھے بھی نہ ہوں یا جن کو عورت سنبھالنا معلوم بھی نہ ہو، وہ شادی کے قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں اوپر سے نیچے تک یہ سب مجرد ہیں، بیچلر لوگ ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے، اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ عیسائی مذہب میں بھی نن اور پادری، ان کے ہاں بھی شادی ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وہ دنیا ہے اور دنیا سے دوری اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا دین یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ بھی رہو اور اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا صرف عورت ہی ہے، عورت کو چھوڑ کر کے دور آ جانا یہی دنیا چھوڑنے کے برابر نہیں۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے اگر تم پرورش کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، ایک لقمہ بھی اسے کھلایا تو صدقے کا ثواب ہے، دین ہے اس میں بھی ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ تمہیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو تمہاری طاقت کے خلاف ہو، برداشت سے تمہارے باہر ہو، ایسا کوئی حکم اسلام میں نہیں آیا۔ اب یہاں بات آتی ہے جہاد کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ لڑیں، اور یہ حکم آپ کے لیے برداشت سے باہر والا نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی میں ہے، آپ کر سکتے ہو جہاد، تبھی تو حکم دیا نا اللہ نے۔ صحابہ کو بھی اسی لیے حکم دیا۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر بہت سارے لوگ جو اس کے خلاف ہیں یا اپنوں میں بھی جو مجھے تان و تشنی کرتے ہیں اس بات کو لے کر کے، کیا ضرورت ہے کہ یہ جہاد کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنا یا لفظ جہاد کو بولنا؟ حالات تو صحیح نہیں ہیں، حالات خراب ہیں۔ میرے عزیزو، حالات کب اچھے تھے تمہارے لیے؟ کیا مکہ مکرمہ میں حضور نے جب تبلیغ شروع کی تھی بہت اچھے حالات تھے؟ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر رہے تھے تب اچھے حالات تھے؟ کون سے زمانے میں مجھے بتاؤ؟ اچھے حالات میں بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق جیسی جنگ ہو گئی، اچھے حالات میں ہوئی تھی؟ حالات تو ویسے ہی رہیں گے۔ اب انہی خراب حالات کو صحیح طریقے سے
ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے لیے نازل فرمائے. جہاد کا ایک سب سے بڑا مفہوم اپنا سیلف ڈیفenس کرنا، اور آدمی اگر وہ بھی بھول جائے تو پھر وہ جانور سے زیادہ گر گیا ہے. جانور بھی اپنا سیلف ڈیفenس کرتا ہے. جاؤ کسی مرغی کے بچوں کو چھو کر کے دیکھو، وہ ٹھونک مارے گی. دیسی مرغی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بچوں کو اگر چھونے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹھونک مارے گی. اب باقی وہ فارم مرغیوں کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. تو وہ سیلف ڈیفenس خود کرتی ہے مرغی، اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے. حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہے انسان سے لڑنے کی، انسان سے لڑنے برابر کی طاقت نہیں، لیکن حملہ کرتی ہے. آپ اسی طرح سے کتے کے یا بلی کے یا کسی جانور کے چھیڑخانی کریں اس کے ساتھ تو پلٹ کر کے حملہ کریں گے، جبکہ آپ کی طاقت زیادہ ہے، وہ آپ سے لڑ نہیں سکتے پھر بھی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیفنس کرنا اپنے آپ کا. تو جانور بھی اتنا کر لیتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اتنا پاور اور اتنا اختیار ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا ہے تو رحمت للعالمین ہے میرے آقا. تو کیا جہاد ظلم کی دعوت دیتا ہے؟ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اگر جہاد ظلم ہوتا تو کبھی میرے آقا جہاد نہیں فرماتے. جہاد کا حکم بھی رحمت پھیلانے کے لیے آیا ہے. جو کیڑے مکوڑے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہے. جو فساد مچائیں، اللہ کی زمین کو ناپاک کریں، ان سے زمین کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ کام تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کرتی ہے، نہیں کرتی ہے؟ اگر اسے کسی جگہ پر ایسے لوگ مل جائیں جو پورے محلے کو خراب کر رہے ہوں تو کیا انہیں نہیں پکڑتی ہو؟ بعض ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو ناک میں دم کر چکے ہوتے ہیں، آرڈر تو ان کو انکاؤنٹر کرنے کا بھی آ جاتا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو پاک رکھنا. تو یہ جب حکم ہر ملک والا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے کہ زمین کو پاک رکھیں فسادات سے، اسی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے. یہی آیات جہاد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو حکم دیا کہ فساد کرنے سے انسانوں کو بچائے رکھو، اور اگر کوئی فسادی ہو جبراً ظلم و ستم کر کے انسانوں کو مارتا توڑتا ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے. اب آگے کی آیتیں میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. ہاں اگر تم کھڑے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ اللہ تمہیں کافروں کی سختی سے روک دے گا. اللہ تمہاری مدد کا وعدہ کر رہا ہے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے. یہ آنچ کا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے جنگی طاقت کو کہتے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں بتا رہا ہوں. ایک طرف آپ 10 لوگ ہیں، سامنے ایک فوج 1000 کی کھڑی ہے، تو آپ کو ڈر تو آئے گا، خوف آئے گا کہ ہم 10 لوگ ہیں کیسے لڑیں گے. لیکن اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ 1000 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، تو تھوڑی ہمت آ جائے گی. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو میرے عزیزو، تمہارے پاس بہت کچھ کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے یہ فرما رہا ہے چاہے وہ جتنے بھی ہوں، تم چاہے جتنے بھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو تو پھر کون سی طاقت چاہیے تمہیں؟ اللہ کریم فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہے. اس سے بھی بھلا کوئی مقابلہ کر پائے گا؟ اب مقابلہ کرنے والوں کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں بتا دوں، جنہوں نے اللہ سے بھی مقابلہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور آج جو پوری دنیا میں اتھل پتھل چل رہا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. خدا سے لڑنے کی تیاریاں چل رہی، آپ کو معلوم نہیں؟
یہودی پوری دنیا میں یہ کیوں ہلچل مچائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میاں ان کے پاس تو سب آ گیا، ابھی پیٹروٹ میزائل آ گئے، سارے نیوکلیئر ہتھیار آ گئے، سب کچھ تو ہے ان کے پاس. تقریباً دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں سب کے یہ مالک ہیں، گولڈ کے یہ مالک ہیں، کرنسی کے یہ مالک ہیں. دنیا میں آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں، چاہے وہ یو این اے کی شکل میں ہو، اس پر ان کی اجارہ داری ہے. ورلڈ بینک، اس پر ان کا قبضہ ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جس کو آج کورونا میں بہت زیادہ پیش دیکھا گیا ہے، اس پر ان کا قبضہ ہے. تقریباً تو دنیا کے بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں یا کمپنیاں ہیں یا پھر ادارے ہیں، یہ سب کے سب ان کے انڈر میں. اب اور کیا چاہیے انہیں؟ اور کیا چاہیے؟ یہاں مسلمان کو ایک گھر مل جائے تو سکون سے بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو گیا، اور آگے تو چاہیے ہی نہیں. وہاں پوری دنیا تقریباً انہوں نے ڈیل کر لی. اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم دیکھنا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں حرمین طیبین کو چھوڑ کر، مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر، تقریباً پوری دنیا میں یہودی اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اور اس کے بعد پھر زوال بھی آئے گا. اور یہ بھی حدیث ہے، تم دیکھو گے کہ پوری دنیا میں ہر ملک پر اسلام ہی کا پرچم لہرائے گا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے، یہ بھی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے جنگ کرنے کی جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہ آج کی تاریخ نہیں، بہت پرانی تاریخ ہے. نمرود کا نام سنا ہوگا آپ نے. مقدس کتابوں میں، جو ان کی مقدس کتابیں ہیں، اس میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ نمرود صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے نمرود آئے. نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا. یہ ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن یاد رکھ لیں آپ. قیصر و کسریٰ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ، میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو قیصر کہتے ہیں، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. تقریباً 17-18 فرعون آئے ہیں. فرعون کئی ہیں، اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے. ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی. اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا، شیر، ہاتھی وغیرہ سے بھی. اتنی طاقت اس کے پاس، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا. تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے، یہ انسان نہیں، یہ بھگوان ہے. جیسے لوگ آج سوچ لیتے ہیں تھوڑی سی شکتی زیادہ ہو جائے تو بھگوان ہو گیا، تھوڑا سا اگر پاور زیادہ ہو گیا تو بھگوان ہو گیا. جیسے اب ہمارا پی ایم بھی قریب پہنچنے کے بھگوان کے. تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریباً. اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے، وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں، لوگ تو مجھے بول رہے ہیں. تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے. جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا، مار ڈالتا یا جیلوں میں بند کر دیتا. بڑا ظلم کیا اس نے. اب اس کے وزیروں نے، یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، یہ آلریڈی ایک بار ہو چکا، اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جانے والا ہے. اب یہ جو دنیا میں ہلچل چل رہی ہے، آپ کو لنک میں دے رہا ہوں. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ بات آ جائے گی، کیا کرنا چاہتے ہیں آج یہ اتنی ترقیات کیوں کرنا چاہتے ہیں. سنیے، نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے وہ، کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے. لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں. کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت. یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟
موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. محلات بھی بہت بنا لیے. اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی, بہت اونچی عمارت اس زمانے میں. اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے, آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے. اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے, سارے انسانوں کو جمع کر لیں, سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں, سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں. پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں, اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اب دیتا تو وہی ہے نا, موت تو وہی دیتا ہے, تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا, اسی کو کیوں نہ کیا جائے. تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے. تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا. اسے معلوم بھی نہیں ہے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں. یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا, اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے. کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے, سب کی زبان ایک ہونی چاہیے, سب فوجی ہوں, ٹریننگ دی جائے. اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا, جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا, لڑائی کرنا ہے. اب اس کے فرشتے بھی ہیں, اس کی طاقت و قوت بھی ہے, کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ میرے عزیزو, یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے. اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے, بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو. تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی. دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے. بنائی اور بناتا رہا, فوج بھی جمع ہو گئی, لینگویج سب کی ایک ہو گئی, زبان سب کی ایک, کرنسی بھی سب کی ایک, ایک ہی سکہ چلے گا, باقی کسی کی نہیں. حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی. اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا, چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے, جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں بات یہ آئی ہے, اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا, اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے, اس پر میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے. آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے. اس زمانے میں وہ کر چکا تھا. اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا, اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں, آیات ملتی ہیں. قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا. اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ, ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال, ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو, جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں, بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں, بہت, ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ. اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا, سب نہیں. ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا, جائزہ لے کر کے آ جا.
تو فرشتہ نیچے اترا. ایک بات یاد رکھیں, فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے. اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں. اور اگر فرشتوں کے ہی ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو گناہ کرے, تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں گے. ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے, اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے. ایک فرشتہ آیا, اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو, اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے, جس نے خود ان سب کو پیدا کیا, ان کو سانس دے رہا ہے, ان کو زمین بچھا کر دیا, ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا, اور اس سے لڑائی کے لیے. تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے, پوری عمارت زمین میں دھس گئی, پوری عمارت چلی گئی. اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے, اور نمرود کی پورے چھیتڑے اڑ گئے, ختم. اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو, سب کی زبانیں بدل ڈالو. تو سب کی زبانیں فرشتوں نے بدل ڈال. یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں. یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب مل کر کے فتنہ نہ کریں, سب مل کر کے فتنہ نہ کریں. اس لیے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیے گئے, زبانوں کا اختلاف. میرے عزیزو, ایک تاریخ یہ ہے, یہ ہو چکی بات. اب اللہ کی جنگی سختی آپ نے دیکھا, جنگی طاقت. اللہ فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا, اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے. وہ اشد تنکیلا, اور اس کا عذاب بہت زبردست ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم نے دیکھی. اسی طرح سے رب تبارک و تعالی کبھی بھی اپنی جنگی طاقت کے پورے مظاہر دنیا میں نہیں اتارے آج تک. ایک ہوتا ہے نا بھائی, میرے پاس 100 لوگوں کا دستہ ہے, آپ نے للکارا, لاؤ دیکھتے ہیں طاقت کتنی ہے. اگر میں نے 2 کو بھیجا تو گویا کہ 2% ہی تو اتارا, 10 کو بھیجا تو گویا کہ میں نے 10% ہی اتارا. اب جب 100 کے 100 اتار دیں تو کہا جائے گا کہ پوری طاقت جھونک دیا. آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا. ایک فرشتہ آیا, 2 فرشتے آئے, یا زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں اترے تھے میرے نبی کی حمایت کے لیے. وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ کافر اتنے سخت تھے کہ 5000 سے مقابلہ کرانا تھا. کبھی آپ سوچتے ہیں بدر کے میدان میں جو مشرکین آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کی تعداد میں تھے, لیکن اللہ نے فرشتے کتنے بھیجے؟ 5000 کی تعداد. کیوں؟ کیا 5000 فرشتے مل کر کے 1000 کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے نہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کا رسول جب نکلے تو 5000 فرشتوں کا دستہ اسے عطا کرے گا. اور دوسری ایک وجہ محدثین بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہاں فرشتے خود بےتاب تھے اپنے نبی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آ کر کے حضور سے عرض بھی کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے جو جنگ بدر میں شریک تھے نا, وہ کبھی بھی محفل میں آتے تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے ان کو جگہ دے دو. یہ بدری صحابی جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کی عزت ہے, اسی طرح اللہ کے سارے ملائکہ میں ان فرشتوں کی عزت ہے جو بدر میں اترے تھے. بدری ملائکہ کی بھی بڑی تعظیم ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی جنگی طاقت کا پورا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرمایا. ایک وہ بادشاہ تھا جو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا, اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا, اور پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا. اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے, اس میں سے ایک ہاتھی بھی اگر
کسی گھر کو مار دے تو گھر ٹوٹ جائے، زبردست ہاتھی ہوں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا کیا؟ بس چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، وہ بھی کیا دے کر کے؟ بم بارود دے کر کے نہیں، میزائل دے کر کے نہیں کہ فوج آئی ہے جاؤ میزائل ڈال دو. چھوٹی کنکریاں اور وہ ابابیل چڑیاں اوپر سے جب کنکری گراتی تھی، 3 کنکری ہر چڑیا کے پاس تھی، 2 پیروں میں 1 چونچ. جیسے ہی وہ ڈالتی تھی، جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی. یہ بھی تو میزائل ہی ہے. اور ایسا کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. قرآن میں ہے بعد میں فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھلی ہوئی مرغی کھا کر کے جو چھوڑتا ہے، اس طرح فوج کی حالت ہو گئی تھی. سب کے ٹکڑے ٹکڑے اور چمڑیاں چھلی ہوئی، گوشت اجڑا ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگی طاقت ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے گی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، اللہ نے جب تمہیں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنگی طاقت بہت مضبوط ہے، بہت زبردست ہے، تو خوف کس بات کا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمارے لیے اب حالات ایسے ہو گئے کہ سب کو بزدل بنایا جا رہا ہے. خوف، ڈر. میں بھی چند دن قبل عورتوں کو یہ بیان بھی کر رہا تھا. میں نے اسلام کی وہ عورتیں بھی پڑھی تاریخ میں کہ دن میں کئی مرتبہ وہ ننگے ہاتھ سے تلوار کو پوچھتی تھی، صاف کرتی تھی اپنے شوہروں کو پکڑانے کے لیے، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے. وہ خواتین ایسی تھی کہ ان کی ہتھیلیاں ہمیشہ تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی، تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی. یہ ہماری ماؤں کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھ سے تلوار کو یوں پوچھتی تھی کہ کبھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ اپنے شوہروں کو پکڑاتی، وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو. میرے عزیزو، کاکروچ سے ڈرنے والیاں، چھپکلی سے ڈرنے والی عورتیں، یہ اگر تاریخ میں ہوتی تو شاید اسلام یہاں تک نہ آتا. جو معزز اور مقدس خواتین نے بہادری پیش کی تھی اس زمانے میں، آج وہ تو مردوں میں بھی نہیں ہے، آج وہ مردوں میں بھی نہیں ہے، نوجوانوں میں بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی دور فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من العجز والکسل. یہ حضور دعا کرتے تھے، جس کا ترجمہ میں بتاؤں، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے. بزدلی کا مطلب ڈرپوک آدمی، ہر چیز سے خوف کھانے والا آدمی، اللہ کا ڈر چھوڑ کر کے ساری دنیا سے ڈرنے والا. اور حضور جب پناہ مانگتے تھے اس چیز سے تو اندازہ کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، مردوں کے اندر تو ہونا بھی نہیں چاہیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی جنگی طاقت کس قدر سخت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اٹھا اس کے لیے ہے. اب آگے جو آیتیں آج میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. اب یہاں سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی پاس جا کر کے کسی کے لیے سفارش کرنا. دیکھیں 2 طرح کی سفارش ہوتی ہے، سورس آپ بھی سوچتے ہوں گے لگاتے ہیں تو دونوں طرح کے آپ استعمال کرتے ہوں گے. بعض کے لیے اچھائیوں کے لیے، بعض کے لیے 2 نمبری سفارش بھی ہوتی. مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرنا چاہ رہا ہے گورنمنٹ کا سامان، اور آپ نے جا کر کے عہدے دار سے سفارش کی کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے دو، یہ کر لے. تمہاری سفارش پر اس نے چھوڑ دیا
تو قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ چوری جو کر رہا ہے اتنا ہی حصہ تمہیں بھی ملے گا، اس گناہ میں تم بھی برابر کے شریک ہو۔ کسی بھی گناہ کی سفارش کرنا، کوئی خاتون تھی اور تمہارے دوست کے دل میں اس خاتون کی ناجائز محبت آئی، دوست نے تمہیں کہا کہ شاید وہ تمہاری بات مان لے، ایک بار میری اس سے ملاقات کروا دو۔ تمہاری بات وہ خاتون مانتی تھی، اس سے جا کر کے اپنے دوست کی تم نے ریکویسٹ لگا دی کہ میرا دوست بڑا اچھا ہے، اس سے تم دوستی کر لو۔ تمہاری بات پر اس خاتون نے ناجائز محبت میں ہاں کہہ دیا۔ اگر ان دونوں نے ناجائز کام کیے تو وہ برابر کا گناہ تمہارے سر پر بھی ہے۔ یہ ناجائز سفارش۔ ہاں جائز سفارش وہ بہت طریقے کی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کسی بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنانا تھا، کسی جگہ آپ لے کر کے آئے، ریکویسٹ لے کر کے آئے۔ اب ہمارا دارالعلوم ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے، بہت سارے لوگ آتے ہیں سفارشی، ہم پہچانتے نہیں ہیں لیکن آپ سفارشی بن کر کے آئے، میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ اس کو رکھ لیجئے، اس کو پڑھا دیجئے۔ آپ سفارش لے کر کے بچے کو آئے، بچے کو ہم نے لے لیا آپ کی سفارش پر، آپ کو پہچانتے تھے۔ اب وہ بچہ جب حافظ قرآن بنا، اس کا ثواب سفارش کرنے والے پر بھی۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، میرے آقا فرماتے خیر کا راستہ بتانے والا خیر کرنے والے کے برابر ہے۔ دونوں بھی باتیں یاد رکھ لیں۔ آپ چل رہے تھے راستے پر، آپ سے کسی نے پوچھا مسجد کدھر ہے، آپ نے راستہ بتا دیا، وہ مسجد میں آیا، جتنی رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اسے بھی دے گا۔ راستہ بتانے والے کو بھی وہ ثواب دیا جائے۔ کسی نے شراب کی دکان کا ایڈریس پوچھا، آپ نے صرف انگلی سے بھی بتا دیا کہ یہاں ہے دکان، 6 نمبر پہ نہیں، 1 نمبر پہ ہے، 2 نمبر پہ ہے، 3 نمبر پہ ہے، فلاں جگہ پر ہے۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے یا ایڈریس کوٹ کر کے بتایا تو فرمایا گیا ہے کہ وہ اگر جا کر کے استعمال کر لیا تو اس کے گناہ میں تمہارا بھی حصہ شامل رہے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شراب کے استعمال کرنے والوں پر جو لعنت فرمائی وہ 10 قسم کے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک صاحب نے مجھے فون پہ مسئلہ پوچھا تھا کہ نئی گاڑی ہم نے لی ہے، وہ ایئرپورٹ سے سامان اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے، لیکن اس میں شراب کی بوتلیں ہی لا دی جاتی ہیں، لوڈ کی جاتی ہیں اور دوسری جگہ، لیکن ہمارا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی فرمایا، شراب کی انگور نچوڑنے والا، انگوروں سے شراب بنایا جاتا ہے، عام طور پر دوسرے بھی فروٹ سے بنایا جاتا ہے، تو وہ فروٹ لے کر کے نچوڑنے والا اور نچوڑنے کے بعد اس سے شراب بنانے والا، شراب بننے کے بعد بوتل میں یا کاسے میں ڈالنے والا، اس کے بعد پھر اس کی پیکنگ کر کے اسے دکان تک اٹھا کر کے لانے والا، دکان میں بیچنے والا، دکان میں اس کا حساب لکھنے والا، پھر خریدنے والا، پھر اس کا راستہ بتانے والا، پھر اخیر میں جا کر کے پینے والا، میرے آقا نے فرمایا سب لعنت میں برابر کے شریک ہیں۔ پی تو ایک ہی رہا ہے، 9 لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کو اس گناہ میں شریک کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم نے یہی جواب بتایا بھی کہ اگر آپ کی گاڑی یہ کام میں ملوث ہے تو شراب پینے کا جو گناہ ہے، آپ کو شرابیوں کی مدد کرنے کا گناہ ضرور ملے گا۔ تو یہاں پر ان آیات میں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جو اچھی سفارش کرے اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا، اور جو بری سفارش کرے اس کا بھی حصہ اسے دیا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں، آپ کی زبان سے کبھی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ آپ کے ایڈریس بتا دینے کی وجہ سے کوئی غلط کام کر گیا۔ کسی کو ایسا راستہ کھول کے بھی نہ بتاؤ کہ اس پر چلنے کے بعد وہ غلط کرنے لگ جائے، آپ اگرچہ نہ کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کرتا لیکن اس کو بتا دیتا ہوں، چاہے تو یہ کر لے، تو تم برابر کے شریک ہو جاؤ۔ ہاں، جتنا ہو سکے خیر کی ان کو دلالت کریں، خیر کے راستے بتائیں، انہیں یہ تمام چیزوں کو بتا سکتے آپ۔ اب ایک اور بھی مسئلہ آیا تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت
میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، چکن کی دکان ہے ہماری، حلال کاروبار کرتے ہیں، حلال تجارت کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں چکن کے معاملات بہت سارے عجیب و غریب معاملات ہیں، یہ برائلر چکن والے معاملات۔ کہا کہ کچھ لوگ آتے ہیں ہوٹل والے یا پھر استعمال والے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو مری ہوئی مرغی چاہیے، مری ہوئی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جائز بھی نہیں، حلال نہیں، حرام ہے، اور میں اس کی تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ تو بندے کو اتنا معلوم ہے، مرے ہوئے جانور کی تجارت کرنا ویسی ہے جیسے کتے اور خنزیر کی تجارت کر رہے ہو۔ خنزیر کو نجس العین کہا گیا ہے، مردار کی تجارت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام چیز کی تجارت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بیچتا، لیکن مجھے معلوم ہے بہت سارے کچھ جگہوں پر اس کی تجارت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ فورس کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ نہیں بھی دو تو یہ تو بتاؤ کہاں سے لینا ہے۔ اس وقت میں کیا کروں میرے عزیز، وہی مسئلہ ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، گراہک بٹھانے کے لیے بول دینا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی، آپ وہاں سے کر لو۔ ہم نے کہا یہ چیز بتانا بھی جائز نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ برائیوں کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی نیا شہر میں داخل ہوا اور اس نے یہ پوچھا کہ یہاں پر زنا کے اڈے زیادہ کہاں ہیں، کوٹھے کہاں ہیں، معاذ اللہ۔ آپ نے پہلے تو توبہ کر لیا، کہا کہ یہ بہت بھیانک جرم ہے، میں تو کبھی نہیں جاتا ان کے سامنے، لیکن اگر تم کو کرنا ہی ہے تو جاؤ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ۔ تم نے اسی اس کو ہلکے میں کہہ دیا، مگر میرے عزیزو بہت بڑا گناہ کا کام کیا تم نے۔ اس کو ہلکے میں مت سمجھ لینا۔ اگر کسی کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ فلاں جگہ تم کو یہ سب چیزیں مل جائیں، وہاں چلے جانا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، میں تو کبھی نہیں کرتا۔ تم نے راستہ تو بتایا ہے کسی کو اس کا، اب اندازہ کرو راستہ بتانے والے کا جرم اتنا بڑا ہے، بھیانک گناہ ہے، تو کرنے والے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے اوائڈ رکھیں، اور جتنا ہو سکے خیر کی دعوت دینی چاہیے، اور خیر کی سفارش بھی کرنی چاہیے، اور خیر کی طرف ایڈریس بھی کرنا چاہیے۔ لوگ جب بھی پوچھیں اچھائیوں کی باتیں ان کو فوراً بتا دیں۔ ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہوں۔ کوئی اگر اپنے دل کا علاج پوچھے کہ بے چین رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے، تو مجھے بتاؤ ہمارے تفسیر کے حاضر باش اکثر لوگ، کیا کبھی آپ نے اس کو ہی کہا کہ تیرے لیے بدھ کے دن مدینہ جامع مسجد کی ذکر کی مجلس شفا کا سبب بن سکتی ہے؟ نہیں بتائے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا۔ دلوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہے، تو تم خود نہیں آ سکتے تھے، کسی وجہ سے مجبوری ہے، تکلیف ہے، تو کسی کو اشارہ تو کر سکتے تھے کہ تیرے دل کا علاج ہے یہاں پر، تو جا کر کے اپنی بے سکونی کا علاج کر سکتا ہے، گھبراہٹ اور بے قراری کا علاج کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، خیر کی طرف بلانا یا خیر کی طرف اشارہ کرنا۔ آپ ان تمام چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیں اور اپنا مشن بھی بنا لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ صرف خیر کی طرف دعوت دینے والے کو بھی وہ اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے لیے جنت کا پروانہ ہو چکا ہوگا۔ وہ کون ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ گزر رہے تھے راستے سے، کسی ایک نارمل آدمی کو جو زیادہ دیندار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آپ نے تھوڑے دن اس کو دیکھا کہ یہ غلط راستے پر جا رہا ہے، کیوں نہ میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں۔ آپ نے اس کو پکڑا، کہا چلو مسجد چلو، یہاں تفسیر ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ ایک بار لے کر کیا ہے، اور اسے مزہ لگ گیا، وہ مجلس میں آنے لگ گیا، اور اس کا دل بھی سدھرنے لگا، وہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ لیکن آپ غائب ہو گئے، آپ خود پہنچائے لیکن غائب ہو گئے، آپ سے ہی مسجد چھوٹ گئی، جس کو لائے تھے آپ، مسجد چھوٹ گئی۔ اب ایسوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ قیامت کے دن یہ بندہ
جب حساب ہوگا تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے راضی ہوں، تو جنت میں جا۔ اور جب جنت میں جا رہا ہوگا تو پلٹ کر کے دیکھے گا مجھے جو ادھر بھیجا تھا وہ تو آج پکڑا گیا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، اس کی نیکیوں میں کمی تھی، گناہ بڑھ گئے تھے اور وہ پھنسا ہوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ بندہ رک جائے گا اور کہے گا اے مولا اس کا کیا حساب کتاب؟ کہا وہ ابھی نہیں جائے گا جنت میں، حساب لمبا ہوگا، پھنسا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی باقی۔ تو یہ کہے گا اے اللہ میں تو جنت میں جو جا رہا ہوں اسی کی وجہ سے جا رہا ہوں، اسی نے مجھے اپنے غلط راستے سے یہاں تک لانے میں مدد کی تھی، لیکن یہ خود نہیں آیا۔ اے مولا میں اس وقت تک ٹھہرا رہوں گا جب تک اس کا حساب نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہ وفادار قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیری سفارش قبول ہے، ابھی اسے لے کر چلا جا، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو یہ ہے خیر کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کسی کو تو اس کے لیے اجر قیامت کے دن یہ ہو سکتا ہے۔ بس میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں خود نکما ہوں، خود میرے اندر کوئی عبادات نہیں ہے، میری نیکیاں نہیں ہیں، میں نے کبھی اپنے آپ کی بڑائی ظاہر نہیں کی، لیکن اس امید پر لوگوں کو نصیحت کر جاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ سب بخشے جائیں گے تو امید ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش تو کر دیں گے کہ اے مولا یہ بندہ آیا تھا جو ہمیں تیری طرف بلا رہا تھا، اور اگر یہ قیامت کے دن آج پھنس بھی گیا ہے تو مولا ہم سب کی سفارش قبول فرما لے۔ مجھے صرف یہ امید ہے، اس لیے یہ بیڑا سنبھال کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ہے اور امید ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنے والے کو مولا ذلیل نہیں ہونے دے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کرنے والے کو مولا رسوا ہونے نہیں دے گا۔ میں تو مفتی اعظم ہند کی وہی دعا عرض کرتا ہوں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ وآخر دعوانا